آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے اس زمین پر پیدا کیا. نماز تراویح میں 7ویں پارے کی آیتیں جو سورہ انعام کی ہیں، اس کو ہم سنتے آ رہے ہیں کل سے. 7واں پارہ انشاءاللہ ختم ہونے کے قریب ہے. سورہ انعام میں بہت کافی مضامین ہیں، گنے چنے چند ایک باتیں آج کے اس درس میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. سورہ انعام کل ہی شروع ہو چکا ہے، کل کی نماز تراویح میں. کل کی ایک پہلی آیت پر گفتگو کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین سب سے پہلے جو پہلی آیت ہے سورہ انعام کی، اس میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. ہر طرح کی یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کون اللہ؟ اب اس کا تعارف کرایا گیا، اس کی پہچان کرائی گئی، اس کا انٹروڈکشن دیا گیا کہ خالق کون ہے، معبود کون ہے، تنہا عبادت کے لائق کون ہے، کس کی عبادت مجھے آپ کو کرنا ہے. کہا سب سے پہلے تعارف نے کہا خلق السماوات، معبود وہ ہے، خالق وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، والارض، اور زمینوں کو، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا. اور پھر وجعل الظلمات والنور، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو اندھیروں کو اور روشنی کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمانوں کا، اس کے ساتھ زمین کا ذکر فرمایا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آسمان اور زمینوں کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا، اندھیروں کا حوالہ اس لیے دیا، روشنی کا حوالہ اس لیے دیا کہ آسمان اور زمین تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے. آسمان اور زمین جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے. آسمانوں کو اللہ نے بغیر ستونوں کے بنایا ہے، اور زمین تا حد نظر جہاں دیکھو وہاں تک انسان کو زمین نظر آتی ہے. اور آسمانوں کا حوالہ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دیا کہ انسانوں میں بہت سارے ایسے انسان ہیں جو آسمان میں موجود تاروں کی، ستاروں کی، سورج کی، چاند کی پرستش کرتے ہیں. گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ آسمانوں کو بنانے والا میں ہوں، تو جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تو مخلوق ہے. خالق کی عبادت کو تم نے چھوڑا ہے، تم مخلوق کی عبادت کر رہے ہو. آسمانوں میں جو ہے نا، آسمان تارے ہیں، تاروں کی لوگ پرستش کرتے تھے. جیسا کہ ابھی ہم نے سورہ انعام میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سن رہے ہیں، آخری رکعت میں ہم نے سنا ستاروں کو دیکھ کے کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. گویا کہ اس قوم کا یہ تصور تھا. اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں ستاروں میں، تاروں میں کچھ وہ تصور اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ ستاروں سے انسان کی قسمت بنتی بھی ہے، بگڑتی بھی ہے. تارے ٹوٹنے سے ایسا ہوتا ہے، تاروں کو ٹوٹتے ہوئے تاروں کو دیکھنے سے ویسا ہوتا ہے، اور ٹوٹتے ہوئے تاروں کو دیکھ کے کچھ مانگ لو تو وہ مل جاتا ہے. یہ ساری چیزیں یہ بالکل باطل عقائد سے تعلق رکھنے والی ہیں. تو اللہ نے سب سے پہلے کہا آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. گویا کہ بنانے والا جو رب ہے اس کی عبادت بندے کو کرنا چاہیے. پھر کہا زمین، لوگ زمین کی بھی عبادت کرتے ہیں نا. دھرتی ماں، یہاں کی جو ہمارے غیر مسلم ہے نا، یہاں کے سارے اور اکثر غیر مسلموں کا یہ
عقیدہ ہے یہ. اسی لیے وہ کیا ہے, وہ سا کیوں کہ یہ ہے نا وندے ماترم, کیا ہے وہ زمین کی عبادت کے بارے میں ہے نا کچھ سلوک وندے ماترم, وندے ماترم یہ کیا. ہاں, تو اس طرح ان کے باقاعدہ عقائد میں یہ بات موجود ہے کہ زمین کی عبادت کرنا, زمین کی پرستش کرنا. اللہ تعالیٰ نے بتایا زمینوں کو بنانے والا رب العالمین ہے, تو زمین کی کیوں کرتے ہو, رب العالمین کی کرو نا. اور پھر اس کے بعد کہا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ, اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی خوبصورتی کے لیے روشنی کو بنایا ہے, اندھیروں کو بنایا ہے, خوبصورتی کی. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اندھیروں کو بنایا ہے, روشنی کو ہم نے بنایا ہے. آج کوئی انسان جو ایک لائٹ بنا لیا, پوری دنیا میں اس کا نام ہے, پوری دنیا میں ہنگامہ ہے, فلاں نے لائٹ ایجاد کر لیا, فلاں نے وہ ایجاد کر لیا. دیکھو اللہ رب العالمین روشنی ایک سورج کے ذریعے پوری دنیا کو دے رہا ہے. اس پہ غور کرنے کے لیے انسان تیار نہیں, اس پہ اپنی عقل کو دوڑانے کے لیے تیار نہیں. ایک لائٹ کو کیا بنا لیا, اس کے بارے میں ساری زندگی پڑھایا جا رہا ہے, فلاں نے لائٹ کو ایجاد کیا, فلاں نے کرنٹ کو ایجاد کیا. ارے اللہ رب العالمین کی خلقت کو دیکھو, اس کی قدرت اور طاقت کو دیکھو کہ اس اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سورج بنایا ہے جو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے, پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے. لیکن انسان ہے کہ اس پہ سوچنے کے لیے تیار نہیں. وما قدر اللہ حق قدری, اللہ نے سچ کہا تھا. انسانوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی تھی نا, نہیں کی قدر اللہ تعالیٰ کی. جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جاننا تھا, انسانوں نے جانا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اندھیروں کو بنایا ہے, رات کے بعد دن, دن کے بعد رات, ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئی. اور اندھیروں کا ذکر اللہ نے کیوں کیا, روشنی کا ذکر اللہ نے کیوں کیا, اس لیے کہ اندھیروں کو, یعنی جو اندھیرا پن ہے, لوگ اس کو بھی خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں جی. فَالظُّلُمَاتُ إِلَٰهُ الشَّرِّ, لوگوں کا عقیدہ اندھیرا جو ہے یہ ایسا خدا ہے جو شر لاتا ہے. اور روشنی کے تعلق سے عقیدہ فَالنُّورُ إِلَٰهُ الْخَيْرِ, روشنی جو ہے خیر لانے والا خدا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ خدا نہیں, نہ خدا کی طاقت اور قوت رکھنے والے ہیں. یہ اندھیرا, یہ روشنی, یہ رات, یہ دن, یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں یہ, اور اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہیں یہ, حکم میں لگے ہوئے ہیں. یہ سب سے پہلی بات اللہ نے بتایا. اور پھر اس کے بعد جانتے اس کے بعد آگے کیا کہا, هو الذی خلقکم من طین, اس کے بعد انسان کی تخلیق کا اللہ نے ذکر کیا. وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے انسان کو بنایا, پیدا کیا. کس سے کہا, طین, مٹی سے بنایا ہے, مٹی سے بنایا ہے. اور مٹی سے بنانے کے بعد اللہ ہم کو دنیا میں ایسی چھوڑ دیا ہے. یہی بھی مجھے آپ کو لینا ہے کہانی, ثم قضى اجلا, اللہ نے ہر انسان کی عمر مقرر کر دیا ہے, ایک حد اللہ نے مقرر کر دیا. یہ دنیا بس اتنے سال, اتنے لمحات تمہیں یہاں پہ رہنا ہے, اور پھر اس دنیا کو چھوڑ کے تمہیں یہاں سے نکلنا ہے. وَأَجْلٌ مُّسَمَّى عِندَهُ, اور ایسا نہیں کہ صرف اللہ نے ہماری عمر کی ایک حد رکھی ہے, نہیں, اس دنیا کی بھی اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی ہے. جیسے تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے, اس کائنات کو بھی اللہ رب العالمین فنا کرنے والا ہے. یہ پہلا چیپٹر ہے, یہ پہلا مضمون جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے, ابھی ہم نے یہ آیتیں سنی ہے کہ اگر کوئی شخص نافرمان ہے, گنہگار ہے, بدکار ہے, نافرمانی کے باوجود, گناہ پہ گناہ کرنے کے باوجود, اللہ تعالیٰ سے دور ہو کے زندگی گزارنے کے باوجود, اگر کسی کو نعمتیں ملتی ہیں, راحتیں ملتی ہیں, دولتیں ملتی ہیں, آرام ملتا ہے, سب کچھ مل رہا ہے, اسے ہے تو نافرمان رب العالمین کا, اللہ کا باغی بندہ ہے, عاصی ہے, قاطی ہے, اور ہے کہ اس کو نعمتوں پہ نعمتیں مل رہی ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بتایا ہے کہ جس نافرمان بندے کو اللہ نعمتیں دیتا ہے
نوازتا ہے نعمتوں سے، دولتوں سے نوازتا ہے، ترقیوں سے نوازتا ہے، کامیابیوں سے نوازتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ رب العالمین کی عذاب کے لپیٹ میں آنے والا ہے۔ اس کو بولتے ہیں عذاب استدراج، ڈھیل اللہ بندے کو دیتا ہے، مہلت اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیتا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب نصیحتیں آنے کے بعد بندوں نے نصیحت کو چھوڑا اور بھولا تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کا خیر اور ہر طرح کی بھلائی کے دروازے اللہ ان پر کھول دیتا ہے، ان کو اور نوازتا ہے اور نوازتا ہے اور نوازتا ہے۔ مسعود احمد کی ایک حدیث آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عامر حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو اذا رأیت اللہ العبد، جب تم ایسے بندے کو دیکھو جو بندہ نافرمان ہے لیکن اللہ اس کو دنیا دے رہا ہے، نافرمان ہے، تم کیا چلتا ہے اس کا دکان، بولتے ہیں نا سیٹا بہت کماتی بھائی، پیٹا آ گئے ان کے سیٹا کے، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ اگر پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کسی نافرمان بندے کو دیکھو کہ وہ دنیا پہ دنیا پا رہا ہے، زمینوں پہ زمینیں حاصل کر رہا ہے، بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بنا رہا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، وہ اللہ رب العالمین کے عذاب استدراج میں آ چکا ہے، وہ اللہ اسے ڈھیل دیا ہے، لیکن بہت جلد اسے اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے، بہت جلد اللہ کی گرفت میں وہ آنے والا ہے۔ اسی لیے بھائیوں جب بھی ہم کہیں ایسے لوگوں کو دیکھیں مایوس نہیں ہونا، لوگ بہت جلد مایوس ہو گئے 2014 میں، جیسے دلی پر حکومت کیا آ گئی گجرات والے کی، لوگ مایوس ہو گئے، ارے اتنے لوگوں کو قتل کیا اس نے گجرات میں، کئی مسلمانوں کا خون بہایا، اس کی دور حکومت میں خون کو بہایا گیا ہے، لیکن ہے کہ یہ اتنے بڑے پوسٹ پہ آ گئے ہیں، لوگ بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے دنیا ملنا اچھی بات ہے، لیکن یہ کون لوگ ہیں معلوم ہے جو اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو دین کو چھوڑ کے صرف دنیا حاصل کرتے ہیں، دین کو چھوڑ دیا، دین کو بھلا دیا، دین انہیں کچھ دین نہیں ملتا ہے، صرف دنیا ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب میں آنے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کا مقام اور مرتبہ بیان کیا، جو ایمان والے، جو اعمال صالحہ والے، جو ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، مشغول رکھتے ہیں، ایسے بندوں کا اللہ کے پاس کیا مقام ہوتا ہے، کتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے، درجہ ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے پاس ان کی حیثیت نہیں ہوتی ہے، دنیا والے ان کو کوئی مقام نہیں دیتے ہیں، دنیا والوں کے پاس ان کی کوئی شہرت نہیں ہوتی ہے، واہ واہ دنیا والے نہیں کرتے، لیکن وہ بندے جن کی کوئی وقعت، کوئی قیمت اللہ دنیا والوں کے پاس نہیں، ایسے بندوں کی قیمت اور وقعت اللہ کے پاس بہت بلند ہوتی ہے۔ کون ہے وہ بندے؟ اللہ نے کہا سورہ انعام ہی کی آیت ہے 52 شاید آیت نمبر 51 ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہا کہ اے پیغمبر ایسے لوگوں کو آپ اپنے سے دور مت کیجئے۔ کون لوگ؟ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، صبح پکارتے ہیں، شام پکارتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں، شام کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں صبح میں شام میں، یریدون وجہا، اور ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا کو پانا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، یہ اللہ کی رضا کو پانے والے لوگ ہیں یہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں کھوئے ہوئے لوگ ہیں یہ۔ ایسے لوگوں کو آپ اے پیغمبر اپنی مجلس سے دور مت کیجیے۔ سمجھ رہے کیسے لوگ ہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کیا، بیک گراؤنڈ کیا ہے آیت کا، سبب نزول کیا، کبھی آیت نازل ہوئی؟ ابن ماجہ میں یہ حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، عشر مبشرہ میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں کننا، ہم لوگ مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 لوگ تھے، اس میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت خباب تھے، حضرت عمار تھے، بنو حزیل ایک قبیلہ، اس قبیلے کے 2 لوگ تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟
یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں بڑے گمنام تھے، کمزور تھے، کوئی مقام کوئی مرتبہ نہیں تھا، مال دولت سے کوئی ان کا تعلق نہیں تھا، بالکل غریب لوگ تھے. پیارے نبی کے مجلس میں یہ لوگ تھے. تو مکے کے دو سردار جانے مانے لوگ دو پیارے نبی کے پاس آتے، کافر مشرک، ایک اقرع بن حابس، ایک عینہ بن حصن، دو لوگ آتے اور آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک درخواست رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ کی بات کو سننا چاہتے ہیں. آپ جو بول رہے ہیں نا اللہ ایک ہے، آخرت ہے، فلاں فلاں، ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھ کے کچھ باتیں آپ کی جو کہنا چاہتے ہیں آپ ہم سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شرط ہے ہماری. شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ فقراء ہے نا، یہ جو فقراء بیٹھے ہیں، یہ زوفا جو بیٹھے ہیں، آج جب بھی ہم آئیں آپ ان فقراء کو ہم سے تھوڑا ہٹا دیجیے. جب بھی ہم آئیں آپ کی مجلس سے یہ فقیر یہ ضعیف لوگ یہاں سے ہٹ جائیں. جب ہم آپ کی بات سن کے چلے جائیں گے تب آپ چاہیں تو پھر ان کو بلا لینا، بٹھا لینا. یہ شرط انہوں نے رکھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی کے دل میں خیال آیا، خبر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے نا، تھوڑی دیر ان کو صحابہ کو بھیجنا ہے، میرے صحابہ تو برا نہیں مانیں گے. پیارے نبی کے دل میں خیال آیا ہے میرے صحابہ تو برا نہیں مانیں گے، اگر ان کو بھیج بھی دیا تو بھائی اگر بڑے لوگ اسلام میں آتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. آپ کے دل میں یہ تھوڑا خیال آیا اور پھر انہوں نے شرط یہ بھی رکھی کہ اے پیغمبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ہم نے آپ کے پاس رکھی ہے کہ آپ ان کو ہٹا دینا، رائٹنگ میں لکھ کے دیجئے. جی رائٹنگ میں لکھ کے دیجئے. آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کو بلایا، کہا کہ علی کو لکھنے کے لیے آپ نے کہا، ابھی لکھے نہیں تھے لیکن آپ بلا لیا تھا آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ. اتنے میں اللہ اکبر آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی. جانتے کتنا مقام اور مرتبہ ہے ان صحابہ کا، سوچو حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار، ہاں کون لوگ ہیں یہ جن معاشرہ جن کو کوئی عزت نہیں دیتا تھا، لیکن اللہ کے پاس ان کی عزت دیکھو، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا وقار دیکھو، ان کی عظمت دیکھو، ان کی قیمت دیکھو کتنی زیادہ. آسمان سے آیت نازل ہو گئی اور پیارے نبی سے کہا گیا کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو اپنی مجلس سے مت ہٹائیے، دور مت کیجیے. آپ تمہارے بھائی تو ایمان اور اعمال صالحہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. ایسے بندوں کے چرچے اللہ کے پاس ہوتے ہیں. بھائی میرے آپ کے چرچے ہم تو جمع ہے نا، جو وقت نکال کے آئے، جو نیند چھوڑ کے آئے نا، دنیا والے گلی والے سمجھیں گے کیا دیوانے ہی یہ ٹیمپو کی عبادت کرنے بول کے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے چرچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے تذکرے ہوتے ہیں نا. حدیث ہے نہیں، فرشتے جا کے رپورٹ سناتے بولتے اللہ کے پاس ذکر ہوتا ہے ایسے بندوں کا جو اللہ کی یاد میں اپنا وقت لگاتے ہیں، نیند قربان کر کے آتے. معمولی مت سمجھو اللہ کی عبادت کو، معمولی مت سمجھو دین کی مجلس میں بیٹھنے کو. اللہ تعالیٰ کے ایسے بندوں کا ذکر خیر اللہ رب العالمین کے پاس ہوگا. کتنی بڑی بات ہے یہ، جی کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کیا قیمت ہے اس سورے میں بتایا گیا. اور بھائیوں اسی طرح سے آگے ایک بڑی اہم بات بتائیں، شاید ہم اب جو رکعت ہم پڑھیں گے اس میں یہ آیت آئے گی، شرک کی ہولناکی کیا ہے، شرک کتنا خطرناک گناہ ہے. شکر ادا کرنا چاہیے ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام بھائیوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال کیا ہے. دنیا کی دولت تو اتنی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی دولت اور نعمت جو ملی ہے نا وہ توحید کی ہے. ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی دولت ہے. اس سے بڑی دولت اور اس سے بڑی نعمت روئے زمین پر کوئی ہے ہی نہیں ہے. سمجھ رہے سورہ انعام، سورہ آل عمران آپ پڑھتے آئیے شاید 4 پارہ اینڈنگ میں اللہ رب العالمین نے بتایا جو کافر ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، وہ لوگ چاہیں گے کہ زمین بھر کر سونا دے کے ہم جہنم سے بچ جائیں. زمین بھر کے سونا، زمین بھر کے سونا دے کے جہنم سے بچنے کی آرزو کریں گے. وہ کیا معلوم ہوا جی؟ ان کے آرزو سے کیا پتا چلا؟ زمین بھر کا سونا بھی اگر ہو تو توحید کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تبھی تو نہ آرزو کریں گے یہ
زمین بھر کو سونا اللہ دے دیں گے ہم، لیکن ہمیں جہنم سے بچائے. لیکن اللہ تعالیٰ جنت کن لوگوں کو رکھا ہے؟ جو موحد ہوتے، جو ایمان والے ہوتے. اللہ نے اس سورے میں پھر کسی اور صورت میں نہیں، صرف سورہ انعام میں یکے بعد دیگرے سلسلہ وار 18 نبیوں کا اللہ نے ذکر خیر کیا ہے. 18 نبیوں کا، اور 18 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ انبیاء سے بھی شرک ہوتا، یہ بھی شرک کرتے. شرک سے انبیاء اللہ اکبر بڑے بہت دور، جتنا فرق آسمان اور زمین میں ہے، جتنی دوری آسمان اور زمین میں ہے، جتنی دوری مشرق اور مغرب میں ہے، اس سے کئی زیادہ دوری انبیاء کے اور شرک کے درمیان ہوا کرتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ جب انہیں یہ کہا ہے شرک اگر ان سے بھی ہوتا یا وہ بھی کرتے تو ساری زندگی کی نیکیاں اللہ ان کی تباہ کر دیتا. سوچو جب نبیوں کے تعلق سے ایسے کہا گیا ہے تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میرا آپ کا کیا مقام ہے؟ مجھے آپ کو اپنے اعمال کے تعلق سے کس قدر فکر مند ہونا چاہیے. اور صرف یہاں تو 18 انبیاء، سورہ زمر آپ پڑھیں گے سورہ نمبر آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ نے آخری پیغمبر سید الانبیاء سے اللہ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک. کہا کہ پیغمبر آپ بھی شرک کرتے نا. کس سے اللہ خطاب کر رہا ہے جی؟ اور ہمارے لوگ ہیں کہ شرک کو شرک سمجھنے کے لیے تیار، شرک کو ماننے کے لیے تیار. اللہ نبی سے خطاب کیا ہے آپ سے بھی ہوتا نا شرک تو آپ کی نیکیاں ضائع ہم کر دیتے. بہرحال بھائیو آخری بات ہے، بات کو میں سمیٹ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کو کیسے سمجھنا ہے وہ آخری آیت سورہ 7ویں پارے کا اینڈنگ ہے. یہ سمجھیے اوپری آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ کو ہم کیسے سمجھیں گے، کیسے جانیں گے. اگر کوئی شخص اللہ کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہتا ہے نا گمراہ ہو جائے گا. یاد رکھو عقل سے میں سمجھوں گا اللہ تعالیٰ کو، میں اپنی عقل سے جانوں گا، میں اللہ کو اپنی عقل سے پڑھوں گا. میں اگر کوئی شخص اپنی عقل کو معیار بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے گمراہ ہو جائے. ارے اللہ تو بہت بڑی بات ہوگی. اگر کوئی شخص جنت کو بھی سمجھتا ہے نا میں اپنی عقل سے سوچوں گا، میں جنت میری عقل میں ہے تو ٹھیک مانوں گا، نہیں تو نہیں. ختم گئے ہاتھ سے. عذاب قبر کا مسئلہ ایسے ہی ہے نا. کئی لوگوں نے قبر کا عذاب کا انکار کر دیا. کیوں؟ عقل میں نہیں آتی ہے، عقل میں نہیں آتی یہ چیزیں. اللہ نے کہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. سورہ انعام کی آیت نمبر 103 کہا کہ انسان کی عقل، انسان کی آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی. ابصار کے دو معنی ہیں، ایک یہ آنکھ، ایک دوسرا ہے دل. دل سے دیکھنا، اپنی عقل سے سوچنا یا اپنی عقل سے سوچنا. انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے ان آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتا اور اپنے عقل سے اللہ تعالیٰ کو اپنا تصور لا بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کیسے؟ اللہ تعالیٰ ایتھر کرسی ہر کسی کو یاد ہے نا، ہر کسی کو یاد ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ہے نا. ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ جی اللہ تعالیٰ جی کیا کیا بول رہے ہیں آپ؟ بولیں. زمین اور آسمان کے جی ہائٹ میں ایسا نہیں. وسیع کرسی السماوات والارض، آسمان اور سات آسمان اور زمین کے برابر اللہ کی کرسی ہے. جی جزاک اللہ. اللہ کی جو کرسی ہے آسمان اور زمین کو اپنے حد میں لے رکھی ہے، گھیری ہوئی ہے. آسمان اور زمین کو اللہ کی کرسی اپنے گھیرے میں لے رکھی ہے. اطراف پورے زمین آسمان کو گھیرے میں لے رکھی. کون؟ اللہ کی کرسی. جب اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی عظیم اور اتنی کشادہ ہے تو رب العالمین. جی سوال سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ جب کرسی اتنی بڑی ہے تو اللہ رب العالمین کتنا بڑا ہوگا؟ سوچ سکتے ہیں نہیں؟ اور نہیں سوچ سکتے. تو اپنی عقل سے اللہ کو اگر کوئی بندہ سوچنا چاہا نا گمراہ ہو جائے گا. اسی لیے سورہ بقرہ کی اسٹارٹنگ میں، افتتاح میں، آغاز میں اللہ نے کیا کہا؟ ھدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے بعد الذین یؤمنون بالغیب
جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے. غیب کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس اصل بیان ہے نا. دیکھیں نا آپ لوگ، شاید انگلش میں بھی ہے، تیلگو میں ہے، اردو میں بھی ہے. غیب کی ذرا تفسیر آپ لوگ پڑھ لینا، پتا چلے گا کہ غیب کیا چیز ہے. غیب وہ جو انسان اپنے احساس سے، اپنے خیالات سے اس کا ادراک نہیں کر سکتا ہے. وہی کیا ہے؟ تو وہی آتی ہے، وہی آپ اپنی عقل سے سوچ نہیں سکتے اس کو. تو ایسی بہت ساری غیبیات ہیں. تو اللہ رب العالمین کو بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی عقل سے سوچ کر، کیا عقل کہاں لے کی جاتی جانتے ہیں؟ میرے نبی نے اشارہ دیا، بخاری کی حدیث، بخاری کی روایت، اشارہ آپ نے دیا کہ شیطان یہ خیال ڈالتا ہے، من خلق کذا، من خلق کذا. ارے فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا. یہاں تک کہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، من خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا. ہماری عقل یہاں آ کے رک جاتی ہے. پھر یاد رکھو، جب ایسا خیال آئے تو اس کا علاج کیا بتایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جی علاج کیا بتایا؟ ایسا خیال آ جائے تو فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، علاج ایک ہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بندے کو پڑھ لینا چاہیے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں. انشاءاللہ 8ویں پارے کا آغاز کل سے ہم کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، سبھی کو قرآن مجید پہ غور اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے عبادات کو، روزوں کو اللہ اپنے فضل سے قبول کرے، اور ہم تمام کے یہاں پہ بیٹھنے کو جو آپ وقت نکال کے بیٹھتے ہیں، اللہ تمام کے بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.